نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ومغفرتہ. صدق اللہ تعالی فی الدارین خیرا. اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو دنیا و آخرت میں نیک وقت اور سعادت مند فرمائے. تھوڑی سی گزارش ہے کہ بچوں کو علیحدہ علیحدہ بٹھا دیں. وہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ایک کو ادھر ایک اس طرح تھوڑا سا ڈسٹنس پیدا کریں تاکہ یہ باتیں کریں گے میری توجہ ادھر ہوگی، مزہ نہیں آئے. کیونکہ بڑا اہم بیان آج کا اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کلمہ پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات گرامی کو، اور کیا بگاڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا کہ عام بشر کی طرح ظاہر کرنے پہ تلے ہیں، اور اگر علم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کے علم کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. انہی دو باتوں کے اوپر تھوڑا سا آج ہم نے وضاحت کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کیا فرق ہے آپ میں اور آپ آج کے عام انسان میں، یا وہ لوگ جو معاذ اللہ عام انسان کی طرح ظاہر کرنے پہ چلے ہوئے ہیں اور آپ کے علم کا انکار کرتے ہیں. تو اسی کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے اور انشاءاللہ یقیناً آپ کو زندگی بھر یہ چیز کام دے گی. ہمارے دوست احباب نے اپنی حاضری رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لگوائی. تو میں کوئی نعت خواں تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ حاضری لگانے میں کون سے حرج ہے. اگر حاضری قبول ہو جائے تو پھر روز محشر کو بغیر حساب کا بھی بندہ جنت میں جا سکتا ہے. سبھی دو ذرا محبت سے درود پاک پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ. محمد مصطفیٰ بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ بہاروں پر بہار آئی. زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. محمد مصطفیٰ بہاروں پر بہار آئی. جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ
کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نظر آئی، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نظر آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی۔ بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج درائی، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج درائی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی۔ تو میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بات دو چیزوں کی وضاحت کرنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کیا ہماری طرح تھے، یا ہم ان کے نالین پاک سے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج کا انسان قرآن عظیم الشان کی مثال دیتے ہیں، انا بشر مثلکم یوحی الیہ، دیکھو قرآن میں رب تعالیٰ جل شانہ نے بھی فرما دیا، اور نبی علیہ السلام نے بھی اپنی زبانی فرما دیا کہ میں آپ ہی طرح کا ایک بشر ہوں، مگر میرے اوپر وحی آتی ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہیں پہ واضح ہو گیا کہ وہ ہماری طرح کے نہیں تھے، کیونکہ ہمارے اوپر وحی نہیں آتی۔ ان کے اوپر تو وحی آتی تھی، لیکن ہمارے اوپر وحی۔ اور آج کا ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ یا ان بدعقیدہ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے والا ایک مقتدی، اس کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ تو نے چند ایک کلاسیں پڑھی ہیں، سکول پڑھ لیا، کالج پڑھ لیا، یونیورسٹی چلے گئے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی کورس میں جناب ڈگری لے لی تو جناب ماسٹر ڈگری آ گئی، اس کا کیا مطلب؟ اور پچھلے دنوں میری ایک بات ایک نوجوان سے ہوئی جو کہ یونیورسٹی سے فارغ تھا، اس کی سوچ کے اوپر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چند ایک سوال تو اس نے میرے ساتھ کیے، اگر سبھی کی وضاحت کریں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایک بات اس میں سے کہ میری مسجد کا جو امام ہے وہ فلاں یونیورسٹی سے فارغ ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اس کے پاس بہت نالج ہے، اس کے پاس بہت علم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق معاذ اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ تو امی تھے، وہ تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ تو معاذ اللہ ان پڑھ تھے۔ اور یہ باتیں آج کل کے جو بےہودہ ڈاکٹر اور نالائق ڈاکٹر ہیں نا، انہوں نے نوجوانوں کے ذہن میں ڈالی ہیں۔ تیرے امام نے، تیرے ڈاکٹر نے، تیرے ٹیچر نے اسکول کی تعلیم مکمل کی، کالج کی تعلیم مکمل کی، یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کی، اس کے بعد اس کے پاس ایک ڈگری آ گئی، اور آج تو کہہ رہا ہے، موازنہ کر رہا ہے اس کا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ، اور اپنے ٹیچر کے علم کو پریفرنس دے رہا ہے، اس کو
تو اہمیت دے رہا ہے نبی علیہ السلام کے علم کے اوپر، تو اسی وقت کافر ہو گیا، تیرا ایمان تو اسی وقت ہی ختم ہو گیا، تو مذہب اسلام سے اسی وقت ہی خارج ہو گیا۔ جب تو نے یہ کہا کہ میرا ٹیچر، میرا امام، میرا اسکالر تو ڈاکٹر ہے، وہ تو بہت پڑھا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو نے کہہ دیا کہ وہ تو کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے تھے، وہ تو کسی جگہ سے نہیں پڑھے تھے۔ اللہ تجھے ہدایت دے۔ اور میں تو انہیں مسلمان نہیں مانتا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے، ورنہ ان کو اللہ کریم اس صفحہ ہستی سے مٹا دے تاکہ لوگوں کی آخرت تو خراب نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علم کو وہ نہیں تسلیم کر رہا، اور ایک امام کے، ایک ڈاکٹر کے، ایک ٹیچر کے علم کو تسلیم کر رہا ہے۔ تیرے ٹیچر نے کیا کیا؟ اسکول پڑھا، وہ تو اور بھی پڑھتے ہیں، کالج پڑھا ہے، وہ تو اور بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، ہاں جی پی ایچ ڈی کی ہے۔ کس ڈپارٹمنٹ میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہے؟ ریلیجن اسلام میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ اچھا جی چلو جی، ریلیجن اسلام میں اس نے پی ایچ ڈی کر لی ہے۔ کیا پڑھا اس کی ہم بنیادوں سے لے کر اس کی پی ایچ ڈی تک جاتے ہیں۔ شروع سے اس نے مدرسہ پڑھا، تجوید کا قانون پڑھا، رولز اینڈ ریگولیشن آف دی پروننسیشن، تجوید اس نے پڑھی، مخرج کی ادائیگی، قرآن عظیم الشان کو کس لہجے میں کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ پڑھا، کس حرف کو کس طرح ادا کرنا ہے، ثنایا، رباعی، انجاب، ضاحک، طاہن، ناجز، حلقے اولا، حلقے وسطی، حلقے آخر، تجوید کے قوانین اس نے پڑھ لیے۔ چلو جی پڑھ لی، آگے چلتے ہیں۔ پھر اس نے کیا پڑھا؟ اس نے عربی گرامر پڑھ لی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، عربی گرامر اس نے پڑھ لی، مان لیتے ہیں جی عربی گرامر بھی اس نے پڑھ لی ہے۔ عربی گرامر میں اس نے جناب ماضی بھی پڑھ لی، فعل ماضی بھی پڑھ لی، پھر فعل ماضی معروف بھی پڑھ لی، مجہول بھی پڑھ لی، واحد متکلم جمع متکلم بھی پڑھ لیا، فعل مضارع بھی پڑھ لیا، اور ثلاثی، رباعی، خماسی، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی ساری اس نے پڑھ لی۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، ساری چیزیں اس نے پڑھ لی۔ چلو جی تجوید کے بعد اس نے صرف و نحو بھی پڑھ لی، گویا کہ اس نے عربی گرامر بھی پڑھ لی۔ چلو مان لیا جی عربی گرامر بھی پڑھ لی۔ اس کے بعد کیا پڑھا جی؟ اس کے بعد اس نے دین کی تعلیم حاصل کی، فقہ حاصل کی۔ چلو جی فقہ، چلو بھی فقہ بھی ہم چلو مان لیتے ہیں اس نے کتنی پڑھی کتنے نہ پڑھی۔ نور الہدیٰ پڑھ لی، قدوری شریف پڑھ لی، ہدایہ پڑھ لی، فتاوی رضویہ پڑھ لیا، اور بہار شریعت پڑھ لی، اور جو فتاوی عالمگیری پڑھ لیا۔ یہ فقہ کی، یعنی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک لا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، فقہ پڑھ لی۔ چلو جی آگے کیا کیا جی اس نے؟ بھی فقہ بھی اس نے پڑھ لی۔ پھر جی اس نے احادیث پڑھی، احادیث بھی پڑھ لی۔ چلو جی بخاری بھی پڑھ لی اس نے، مسلم بھی پڑھ لی، مشکات شریف بھی پڑھ لی، ترمذی شریف بھی پڑھ لی، ابو داؤد شریف بھی پڑھ لی، ابن ماجہ شریف بھی پڑھ لی۔ اچھا جی چلو حدیث کی کتب بھی مکمل اس نے چلو پڑھ لی، حفظ تو نہیں نہ کر لی، پڑھ لی ہے، دیکھ کے استاد نے پڑھائی اس نے پڑھ لی۔ اور کوئی مائی کا لال ایسا جنئی نہیں ہے کہ جو یہ ساری چیزیں حفظ کر لے۔ اور آج بھی کسی مفتی سے بھی مسئلہ پوچھا جاتا ہے نا، تو بھی کہتا ہے فلاں جلد لے کے آؤ، فلاں فتاوی کی فلاں جلد لاؤ، اس کے فلاں صفحے کے اوپر یہ مسئلہ لکھا ہے، بھائی یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ اچھا تمہارے ٹیچر نے تو کہتا ہے۔ پھر کیا آ گیا جی؟ پھر قرآن عظیم الشان آ گیا، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، تفاسیر بھی پڑھ لی۔ تفاسیر میں تو ضیاء القرآن بھی ہے، تفسیر خازن ہے، تفسیر مظہری ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ضیاء القرآن ہے۔ اس کے بعد جی اس نے کسی ایک چیز میں اسپیشلائزیشن کر لیا جی، چلو جی اس نے وہ پی ایچ ڈی کر لی۔ پھر وہ عقل کے اندھے، جس چیز کو تو پی ایچ ڈی کہہ رہا ہے، جس چیز کو تو پی ایچ ڈی مان رہا ہے، اس نے صرف اپنی نظر سے پڑھی،
ساری چیزیں حفظ نہیں کی، کچھ پڑھی کچھ نہ پڑھی، وہ تو ساری کی ساری میرے محبوب، میرے آقا و مولا امام الانبیاء حبیب کبریاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے تو 1400 سال پہلے ادا ہو چکی۔ وہ تو ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 1400 سال پہلے ادا ہو چکی، اور آپ نے کسی کتاب کو دیکھ کے نہیں وہ بیان کی تھی، آپ نے کسی ٹیچر سے سیکھ کے نہیں بیان کی تھی۔ آپ کی ذات گرامی تو آپ کی ذات گرامی کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سکھانے والی تھی، پڑھانے والی تھی، اور پھر مانتے ہو قرآن عظیم الشان سے مثالیں مانگتے ہو؟ تو ہاں قرآن پاک پڑھو تو صحیح، پڑھنا سیکھو تو صحیح، کہ ہر چیز رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن عظیم الشان میں واضح بیان فرما دی ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اور پھر کیا ہے؟ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پھر وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، یہ تو علم اس مالک اور بڑی قوتوں والے نے انہیں عطا کیا ہے۔ تیرے امام نے پی ایچ ڈی کی، اس کا کوئی استاد ہوگا کہ نہیں؟ اس کا کوئی استاد تو ہوگا نا، جس نے گیا یونیورسٹی میں کوئی پڑھانے والا تو اس کو ہوگا نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا استاد، تیرا امام، تیرا ٹیچر، تیرا ڈاکٹر کسی کا مقلد، کسی کا شاگرد ہوا، تو ہمارے آقا و مولا تو رب تعالیٰ جل شانہ کو یہ پسند ہی نہیں تھا، رب تعالیٰ جل شانہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ قیامت تک آنے والا کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ میرے ابا و اجداد اللہ کے نبی کے استاد تھے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات پسند ہی نہیں تھی۔ اور پھر قرآن عظیم الشان میں سورہ نجم میں آپ پڑھیں گے تو واضح فرما دیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، کہ رسول نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات بیان ہی نہیں فرماتے، اپنی مرضی سے تو کوئی کام کرتے نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا۔ اور یہ اتباع کی ایک انتہا درجے کی کنڈیشن، فرما برداری کی، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی نے جو رب تعالیٰ جل شانہ کی فرما برداری کی، اس میں اپنی مرضی جس طرح رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اسی طرح آگے فرما دیا، جس طرح رب تعالیٰ جل شانہ نے کہا اسی طرح کام کر کے دکھا دیا۔ اسی لیے تو رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین ایگزامپل۔ The life of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa barik sallam is a great example for you. انپڑھ بندہ تو اپنی تربیت نہیں کر سکتا تو پھر دوسرے کی تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ تو رب تعالیٰ جل شانہ فرما رہا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ او مولوی صاحب، یہ رب تعالیٰ جل شانہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کوئی عام بندہ کہے، کوئی عام شخص کہے، کسی اخبار میں آ جائے، کسی عام کتاب میں آ جائے تو اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جب رب تعالیٰ جل شانہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو یوں ہی جب کسی نے اس میں نقص نکالا تو اسی وقت ہی اس کا ایمان اگر ہے تو ختم ہو گیا، اگر ہے۔ پھر میں اس بات سے کافی پریشان ہوں، ہو مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والا امام، ہو ممبر رسول پہ بیٹھنے والا امام، ہو دین کا سکولر، اور لوگوں کے دلوں سے اللہ کے نبی کی محبت نکالنے کے لیے چل پڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنے کی کوشش کر رہا ہے،
اور وہ ریزن کیا اس کے متعلق وہ ریزن کیا دیتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی سے اتنی محبت نہ کرو کہ شرک ہو جائے. اللہ بھئی اتنا درود نہ پڑھو اللہ کے نبی کے اوپر, اتنی محبت نہ اللہ کے نبی سے کرو کہ تم انہیں خدا ہی جان بیٹھو. اللہ اس عقل کے اندر اس ڈرٹی پولیٹکس اسکالر ڈرٹی پولیٹکس یوز کر رہا ہے نا, دھوکہ دے رہا ہے, گندی سیاست استعمال کر رہا ہے کہ اتنی محبت نہ کرو کہ شرک ہو جائے, تم نبی کو ہی کہیں خدا ماننے کے تیار نہ ہو جاؤ. وہ عقل کے اندھے جب مکہ پاک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی تشریف فرما تھے, مکے کے لوگ آپ کے سامنے حاضر ہو گئے اور کیا کہنے لگے کہ اے محمد آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو جادو زمین کے اوپر چل سکتا ہے, آسمانوں کے اوپر نہیں چل سکتا. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو سامنے چاند ہے, اس کو ذرا 2 ٹکڑے کر کے تو دکھاؤ, اس کو 2 ٹکڑے کر کے تو دکھاؤ. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, ایک کوہ صفا کے دوسری طرف, ایک کوہ مروہ کی دوسری طرف گر گیا, اور کیا فرمایا, لوگو تم گواہ رہنا, لوگو تم گواہ رہنا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں. او کم عقل والے, کم علم والے بیوقوف مولوی اس موقع کے اوپر تو وہ جو پہلے سے اسلام قبول کر چکے تھے انہوں نے یہ تو نہ کہا کہ یہ نبی نہیں, یہ تو خدا ہے, اور وہ جو لوگ جو کفار تھے انہوں نے تو یہ نہ کہا کہ یہ نبی نہیں معاذ اللہ یہ تو خدا ہے, انہوں نے یہ نہ کہا بلکہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, میں گواہی دیتا ہوں. وہ کافروں نے تسلیم کیا اللہ کے سچے نبی ہیں. تو آج اگر ہم اللہ کے نبی کے معجزات بیان کریں گے, اللہ کے نبی کی شان بیان کریں گے, مقام بیان کریں گے, تو مسلمان کافر ہو جائیں گے. کتنی عجیب بات, اور کتنی ہی عجیب اور ان پڑھ جاہل لوگوں والی, یہ جاہل لوگوں والی بات. اپنے آپ کو جاہل ماننے کے لیے تیار نہیں, باتیں کر رہا ہے کچی کلاس کے طالب علم کی طرح. کچی کلاس سمجھتے ہیں آپ یہاں پہ ہوگی جی پریپ نرسری ہوگی, پریپ ہوگی, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, اس طرح پاکستان میں کچی پکی چلتی تھی. کیڑی کلاس پتر پڑھتے کچی کلاس ہے, انکل میں پہلی کلاس میں ہوں, اور آپ کو میں پکی کلاس میں. اور پکی کلاس کے اسٹوڈنٹ سے بھی بری بات تو نے کر دی کہ اللہ کے نبی کی اتنی محبت دل میں پیدا نہ کرو, اللہ کے نبی کا اتنا مقام لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو کہ لوگ انہیں خدا سمجھنا شروع کر دیں. اللہ اکبر. تمہاری باتیں تمہیں ہی جواب. قرآن پاک میں تو اس لیے کہا تھا کہ میں تمہاری طرح بندہ ہوں لیکن میرے اوپر وحی آتی ہے, تو یہ کہنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کہیں تم مجھے خدا نہ مان بیٹھیں. سبحان اللہ. اللہ نے مجھے اتنا مقام عطا فرمایا, تمام انبیاء کا سردار عطا فرما مجھے بنا دیا. میری انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے, میری انگلی کے اشارے سے سورج واپس آ رہا ہے, میری انگلیوں میں سے رب تعالی جل شانہ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے. اور یہ کہنے کا مقصد یہی تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, نبی ہوں, خدا نہیں. مکے کے لوگ حاضر ہو گئے, انگلی کا اشارہ فرمایا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. کئی کفار وہاں پہ مسلمان ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس اپنے مقام اصل پہ جناب وہ لے کے آئے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے تو آپ کو خدا نہ کہا, آپ کو خدا نہ مانا, آپ کو اللہ کا پیغمبر ہی مانا اور تمام انبیاء کا سردار مانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کے اوپر تشریف فرماتے, راستے میں سفر کے اوپر تشریف فرماتے, راستے میں پیاس بھی لگی, وضو کی ضرورت بھی پڑی, پانی کی ضرورت پڑی, تو دیکھا کہ پانی وافر مقدار میں نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہمارے پاس ایک مشکیزہ ہے, اس میں تھوڑا سا پانی ہے. فرمایا لاؤ مشکیزہ
لاؤ. صحابہ کرام کتنے ہیں؟ 1500. پانی کتنا ہے؟ ایک مشکیزہ. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنا پیارا پیارا نورانی ہاتھ اس مشکیزے کے منہ کے اوپر رکھا تو فرمایا کہ ہاں جس نے پانی پینا ہے آؤ پانی پی لو. جس نے جانوروں کے لیے لینا ہے جانوروں کے لیے لے لو. جس نے وضو کے لیے لینا ہے وضو کے لیے لے لو. جس نے اپنے پینے کے لیے لینا ہے پینے کے لیے لے لو. تو جب سبھی صحابہ اکرام نے اپنی ضرورت کے مطابق پانی لے لیا تو وہ پانی مشکیزے میں ویسے کا ویسا ہی تھا جیسا پہلے. صحابہ اکرام نے کیا دیکھا کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی انگشت مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. وہ 1500 صحابہ اکرام تو کافر نہیں ہوئے. وہ 1500 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو پہلے سے اللہ کے نبی پر جانے نشاور کرنے والے تھے وہ تو کافر نہیں ہوئے. انہوں نے تو خدا نہیں مانا ان کو. اور آج لوگوں کے دلوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی کی محبت دل میں نہ پیدا کرو, کہیں آنے والے لوگ میں آنے والے فیوچر میں ان کو تم خدا نہ مان بیٹھنا. یہ کیسے ممکن؟ کتنی ایک عجیب سی چیز ہے, جاہل لوگوں والی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ جل شانہ خود اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو پھر رب کو کیا کہو گے؟ بدعقیدہ لوگوں پھر رب کو کیا کہو گے؟ میں تو کہتا ہوں جب رب کے پاس جاؤ گے تو وہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟ آج لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں یہ لوگ اور نیو جنریشن کی سوچ خراب کرتے ہیں. ان میں مختلف سوچیں پیدا ہوتی ہیں اور جناب شرک کی رٹ لگا رکھی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میری امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے. اگر میری امت خراب ہوگی تو وہ مال کی محبت کی وجہ سے خراب ہوگی. تو ہم نے تو پہلے دن سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے. اور آج لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے, آج لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ تو ہماری طرح بشر تھے, ہماری طرح کھاتے تھے, ہماری طرح پیتے تھے, ہماری طرح سوتے تھے, ہماری طرح جاگتے تھے. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھیں تو سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں پڑے. اسی طرح ہی ہے نا. تو دیکھو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ لوگ شروع. جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو مقام عطا کیا, علم عطا کیا, تو پھر ابھی اس لفظ امی کی طرف آتے ہیں کہ جس کے اوپر نچیز نے تھوڑے سے کچھ پیجز لکھے تھے تاکہ ہمارے علم میں بھی کچھ تھوڑا سا اضافہ ہو سکے. اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں نیک بخت اور سعادت مند فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور عقیدت و احترام, روحانی قربت, روحانی تصور, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت انتہا درجے کا اضافہ فرمائے. آمین. اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو مشرف فرمائے. آمین یا رب. تو یہی آج کا ایک بہت اہم مسئلہ جس کی طرح آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. تو وہ لوگ جو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نابلد ہیں یعنی ناواقف ہیں اور شان مصطفیٰ علیہ السلام میں فرق ڈالتے ہیں اور اپنی لا علمی کی وجہ سے گناہ اور کفر کا مرتکب بنتے ہیں. اگر تو علم نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقام کا پڑھا نہیں ہے, کسی نے بتایا نہیں, ماں باپ نے اس طرف لگایا ہی نہیں, تو پھر ایسی باتیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ پھر گناہ کبیرہ ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ ہو جائے گا. اور اگر جاننے کے باوجود اس طرح کرے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. پھر کافر ہو جائے گا اور اس کا ایمان